نا پر مکے میں حضور جس نام سے معروف تھے نا وہ تھا صادق اور امین۔ کیا نام تھا؟ بول کے بتائیے۔ آپ کے ملک میں نا 5-7 سیاستدان ہیں جو صادق اور امین ہیں۔ میں مفہوم مخالف نہیں بیان کرتا، باقی ترجمہ آپ خود کر لینا۔ اور آپ بڑے خوش ہوئے ہیں نا، اگلی بات کہنی ہے تو آپ نے مجھ سے ناراض ہو جانا ہے۔ وہ بھی بڑے صادق اور امین ہیں جو ان صادق اور امینوں کو ووٹ دیتے ہیں، وہ بھی بڑے ہی صادق اور امین ہیں۔ میں نے کہا تھا نا آپ نے ناراض ہو جانا ہے، چلو ہو بھی جاؤ، میں تو ٹوٹ جانا ہے چٹ کو لو، کیا مسئلہ ہے اگر ہو بھی جائیں گے تو۔ بھائی سمجھو، یعنی جھوٹ جا کے پاکستان کا آئین تلاش کر لو، جھوٹ کی سزا ہی کوئی نہیں۔ اور میرے ملک میں تو لوگوں نے جھوٹ کا نام بدل دیا، کہتے ہیں میں نے بہانہ کر دیا تھا۔ سیدھا سیدھا کیا، میں نے جھوٹ بولا تھا۔ جھوٹ بولتے ہیں لوگ اور بلا وجہ بولتے ہیں، بلا وجہ۔ بہت سارے پگڑیوں کے پیچھے چھپ کے جھوٹ بولتے ہیں، جبوں کے نیچے چھپ کے جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک طوائف گزر رہی تھی، ایک درویش کہتے ہیں کہ میری اس سے ملاقات ہو گئی تو میں نے اس کو کہا بیٹے پردہ کیا کر، نیک ہو جا۔ کہنے لگی حضور میں انشاءاللہ آپ کی بات پہ عمل کروں گی، لیکن اگر اجازت ہو۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے اس سے بڑا کچھ سیکھا۔ کہنے لگی اگر اجازت ہو تو ایک جملہ کہہ دوں۔ میں نے کہا بیٹے کہہ دو۔ تو کہنے لگی بابا جی میں جو ہوں نا، میں کہلواتی بھی وہی ہوں۔ آپ بتائیے جو آپ کہلواتے ہیں وہ ہے بھی کہ نہیں؟ آپ بتائیے جو کہلواتے ہیں وہ ہے کہ نہیں؟ تو بزرگ کہتے ہیں مجھے وجد ہو گیا، میں نے اپنا کرتا پھاڑ لیا، اللہ اکبر کہا اور میں سجدے میں گر گیا۔ میں نے کہا یا اللہ جو لوگ میرے بارے میں گمان رکھتے ہیں اپنے فضل سے مجھے ویسا بنا بھی دے تاکہ میں تیری مخلوق کے گمان پر پورا اتروں۔ جھوٹ کی دنیا، جھوٹ کی زندگی۔ ابھی میرے لیے میرے دوست نے کتنے کتنے بڑے القاب کہہ دیے، اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے، انہوں نے محبت کی، پر میں اپنا آپ اس میں سے تلاش کر رہا تھا، میں ڈھونڈ رہا تھا اس کے اندر سے اپنا آپ ڈھونڈ رہا تھا۔ اقبال کہتے ہیں ڈھونڈتا پھرتا ہوں میں اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں۔ میرے اعلیٰ حضرت کی کسی نے تعریف کر دی کہ حضور آپ کی کیا بات ہے، فاضل بریلوی رو پڑے، فرمانے لگے میں تو اپنے رب سے روز کہتا ہوں کہ یا اللہ لوگ مجھے بڑا کچھ کہتے ہیں، میرا حساب نہ لینا۔ اور فرمانے لگے رضا سے تو کیا حساب لے گا، رضا بھی کسی حساب میں ہے تو کسی حساب میں نہیں۔ سنگیو سچ بولنا، دیانتداری کا مظاہرہ کرنا اخلاق کا پہلا جوز ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مدینے کی زیارت نصیب کرے۔ میرے نبی کریم کی جالیوں پہ لکھا ہے، ریاض الجنہ میں جالیوں پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین۔ یہ لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول ہیں جو اپنے وعدوں کے پکے ہیں اور دیانتدار ہیں، امانت دار ہیں۔ میرے رسول پاک نے نا سچ کا پیغام دیا، حضور سچ کو۔ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مومن بزدل ہو جاتا ہے؟ فرمایا ہوتا ہے، مومن بھی اور بزدل بھی۔ عرض کی حضور مومن کنجوس ہوتا ہے؟ فرمایا ہوتا ہے، مومن بھی اور۔ تو عرض کی ایکون المومن کاذبا؟ قال اللہ۔ یا رسول اللہ مومن جھوٹا بھی ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا نہ بھائی، مومن سارا کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ایمان اور جھوٹ جمع نہیں ہوتے۔ مومن جھوٹا، بولیے مومن جھوٹا۔ جب کچھ مسلمان ہجرت کر کے چلے گئے نا مکہ مکرمہ سے حبشہ کی جانب، تو نجاشی بادشاہ بڑا ٹھنڈا اور بڑا میٹھا اور بڑا زیرک آدمی تھا۔ سیانے لوگ ہوتے ہیں جو جذبات میں بھی ہو تو ہوش قائم رکھتے ہیں، تو بڑا سمجھدار تھا۔ جب ان لوگوں نے اپنے پیچھے لوگ بھیجے نا کہ جاؤ ان لوگوں کو پکڑ کے لاؤ جو وہاں چلے گئے، تو ان لوگوں نے آ کے بڑی بڑی عجیب باتیں سنائی نجاشی بادشاہ کو۔ تو نجاشی کہنے لگا جی میں یک طرفہ بات سن کے فیصلہ نہیں کرتا، میں مسلمانوں کو بھی بلاؤں گا۔ اس نے مسلمانوں کو بھی بلایا، تو پھر کہنے لگا کہ نہیں ایک اور کام بھی کرو۔ کہا وہ کیا؟ کہنے لگا اس طرح کریں کہ کوئی اگر سردار قسم کا آدمی ملے نا، مکے کا کوئی سردار، تو اس سردار کو بلاؤ۔ جناب ابو سفیان ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، لیکن فرماتے ہیں کہ میں وہاں گیا ہوا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے میری باتوں کی؟ فرماتے ہیں میں حبشہ میں تھا تو مجھے وہ لوگ نا پکڑ کے نجاشی کے پاس لے گئے، اور جب میں اس کے سامنے کھڑا ہوا تو اس نے نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں میرے ساتھ بہت سارے سوال و جواب کیے۔ میں چونکہ اسلام کا مخالف تھا، میں نے کھول کے مخالفت کی۔
معاذ اللہ میں نے سارا کچھ کہا، میں نے کہا لڑائی ڈلوا دی، بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں تمہارے باپ دادا گمراہ تھے، جو میرے اندر تھا میں نے سارا کچھ کہا۔ کہتے ساری باتیں سنتے 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 نجاشی مجھے کہنے لگا ایک بات بتاؤ، وہ جو دعوی نبوت کرتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام، کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ کبھی انہوں نے اب کبھی جمعے میں جھوٹ کا موضوع رکھ لینا تو لوگ کہتے ہیں حضرت صاحب کو نکتے کی گل سناؤ، یعنی یہ نکتہ ہی نہیں ہے سرے سے، یعنی کوئی نکتے کی بات سنائے، یعنی وہ والی بات سنائے جس سے نہ 1.5 منٹ لگے اور بندہ ڈائریکٹ جنت میں گر جائے فٹافٹ، اور اتنا ہی ٹائم وائز لگاتا ہے۔ چلو نعت کا کسی وقت 2.25 منٹ بھی لگا دیتا ہے، حالانکہ اللہ کہتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم آسان سمجھتے ہو جنت میں داخل ہونا؟ یہ آسان ہے جنت میں جانا؟ لیکن بس 2-4 منٹ لگتے ہیں اور فٹافٹ بات آگے نکل جاتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں پوچھا نجاشی نے، کہنے لگا کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے پہلے دل میں میرے خیال آیا کہ میں کہہ دوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہہ دوں کہ بولا ہے، لیکن پھر میرے اندر سے آواز آئی کہ یہ تو اتنی معروف بات ہے کہ کوئی مانے گا ہی نہیں، کوئی مانے گا ہی نہیں۔ آپ ذرا سمجھنا بات کو، سمجھنا بات کو۔ ہمارے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ انہوں نے حضور کو جادوگر کہا تو کچھ بیوقوفوں کی ذہن میں کچھ باتیں پیدا ہوئیں، حضور کو شاعر اور ساحر کہتے تھے تو کچھ نادان لوگ اس کا تھوڑا بہت اثر قبول کرتے تھے، لیکن اگر کفار مکہ حضور کو معاذ اللہ جھوٹ بولنے والا کہتے تھے تو اس کا کوئی بندہ اثر قبول، وہ کہتا تھا سارا کچھ ہو سکتا ہے، یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ نہیں ہو سکتا، مصطفیٰ کریم کی زبان سے غلط نکل جائے یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہو۔ ابو سفیان کہتا ہے میں نے فوراً کہا، پہلے خیال آیا کہ کہہ دوں تو پھر سوچا کہ نہیں یہ تو مانے گا ہی کوئی نہیں، اس لیے کہ یہ تو بات معروف ہے کہ وہ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں، تو یہ مانے گا ہی کوئی نہیں، یہ تسلیم ہی کوئی نہیں کرے گا۔ تو کہتے اس نے دوبارہ کہا زور سے، بتاتے کیوں نہیں کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ تو کہتے میں نے کہا ہماری مخالفت بڑی شدید ہے، پر ایک بات سچی ہے کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے، انہوں نے کبھی غلط بات نہیں کی۔ یار حد ہو گئی ہے نا کہ اب سچ تلاش کرنا پڑتا ہے، سچ ڈھونڈنا پڑتا ہے، یعنی پوری تقریر ایک سیاستدان کر کے رخصت ہو جاتا ہے اور اس کے جلسے سے واپس جانے والا آدمی فوراً کہہ رہا ہوتا ہے جھوٹ ہی بول رہا ہے، سارا کرنا کرانا کچھ بھی نہیں اس میں، یعنی اس کا سپورٹر کہہ رہا ہے، ووٹر کہہ رہا ہے، ساتھ کھڑا آدمی کہہ رہا ہے۔ جھوٹ کی آماج کا اتنی زیادہ ہے، یعنی دکاندار جب دلائل دے رہا ہوتا ہے کپڑا بڑا اچھا ہے، جوتا بڑا اچھا ہے، تو گاہک سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو صرف اپنا مال بیچنے کے لیے کہہ رہا ہے، یعنی تلاش کرنا پڑتا ہے، تلاش کرنا پڑتا ہے کہ سچ کہیں مل سکتا ہے، مل جائے گا واقعی۔ دینی طبقات کے اندر مصیبت بن گئی، لوگ تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ کوئی حق، کوئی سچ، کوئی کہیں خیر کی بات مل جائے۔ ہجوم کے اندر لوگ پریشان ہو گئے ہیں کہ آخر جائیں کہاں، تلاش کہاں سے جا کے کریں، ہر کوئی ایک دوسرے کو غلط کہہ کے اپنا اس بات کر رہا ہے، کدھر جائیں؟ اس بھیڑ کے اندر لوگ پریشان ہو گئے کہ اس خانقاہ نے اس کو، اس جماعت نے اس کو، یہ میں ابھی خوش عقیدہ لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اس قدر زیادہ ایک دوسرے کے بارے میں بات کر دی کہ ہر ایک پر کوئی نہ کوئی دھبا کہیں نہ کہیں سے نظر آنے لگا۔ ابو سفیان کہنے لگے جب میں نے کہا نا کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو نجاشی اٹھ کے کھڑا ہوا، رومال کندھے پہ رکھا، کہنے لگا سن پھر سردار، جس نے بندوں کے بارے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا وہ رب کے بارے میں جھوٹ کیوں بولے گا، اللہ کے بارے میں جھوٹ کیوں بولے گا؟ تو اخلاق حسنہ کی پہلی بات یاد رکھیں کہ زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکلے، جھوٹ نہ نکلے۔ آپ سچ بول کے ہار جائیں بجائے اس کے کہ آپ جھوٹ بول کے جیتنا چاہیں۔ آپ اپنے ارد گرد وہ چیزیں جمع کرنا چاہتے ہیں جو آپ کے لیے بوجھ بن جائیں، یہ جھوٹ، یہ ریاکاری، یہ بناوٹ ہوتی ہے، یہ اداکاری ہوتی ہے۔ اداکاری لمبی نہیں چل سکتی، بندہ اداکاری کرتے کرتے تھک جاتا ہے، اداکار کو رات کو نیند نہیں آتی، اس کا ضمیر ملامت کرتا ہے کہ تو جو ہے وہ بنا ہوا کیوں ہے۔ سچ بولیں، کھری بات کریں، میٹھی بات کریں، ٹھنڈی بات کریں۔ دیکھیں نا مسلم شریف آپ پڑھیں تو ایسی بھی باتیں ہمیں کتابوں میں ملتی ہیں کہ کبھی کبھی انسان کہتا ہے یار یہ بھی معیار ہے دین کا۔